بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرما دیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جاؤ اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے، میری برگاہ میں کیوں آ گئے ہو، اللہ کی برگاہ سے مانگ لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا جاؤ قرآن پڑھنا شروع کر دو، اللہ بارش عطا فرما دے گا، جاؤ طواف کرنا شروع کر دو، اللہ بارش عطا فرما دے گا۔ نا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب صحابی آتے گئے، میرا آقا علیہ السلام نے فرفع یدیہ رسول اللہ کی، میرا آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ یہ شرک ہو جائے گا، مجھ سے کیوں مانگتے ہو، اللہ دینے والا ہے۔ نا میرے مصطفیٰ کو رب نے یہ اختیار دیا ہے۔ اور صحابہ کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے، میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر صحابہ دا، یہ نعرہ لگانا آسان ہے لیکن صحابہ کی نوکری کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ جی ہاں، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، کوئی مشکل پیش آ جاتی کہاں آ جاتے؟ حضور کے در پہ آ جاتے۔ کہاں آ جاتے؟ حضور کے در پہ آ جاتے۔ جناب والا اعرابی عرض کرتے یا رسول اللہ مال ہلاک ہو رہے گئے، لوگ برباد ہو رہے گئے، یا اللہ یا رسول اللہ انسان مر رہے گئے، بارش بند ہو گئی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جمعے کا روز ہے، منبر پہ بیٹھے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیا۔ راوی فرماتے گئے مصطفیٰ نے ہاتھوں کو بلند کر دیا، بادل مشرق سے بھی آنا شروع ہو گئے، مغرب سے بھی آنا شروع ہو گئے۔ جناب ابھی مصطفیٰ کی دعا ختم نہیں ہوئی، ابھی مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں کیا، راوی فرماتے گئے کہ آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا دلل بلکن کی لی دعائیں محمد، اور اجابت نے جھکے کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ اور یہ میری عادت ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو ساتھ میں یہ ضرور پڑھتا ہوں کہ نمازیں پڑھے جب اذانیں دیے جب شب و روزے سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجت کا کرانہ ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ راوی فرماتے حضور نے ہاتھ بلند کیے، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اب بارش ہو گئی، اب صحابہ اکرام جب واپس چلے جاتے ہیں، ایک دن بارش ہوتی ہے، دوسرے دن بارش ہوتی ہے، تیسرے دن بارش ہوتی ہے، چوتھے دن، یہاں تک کہ اگلا جمعہ آ گیا۔ عقیدے کی بات کرتا چلا جاؤں گا، آپ سنیے گا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، 7 دن گزر گئے، بارش ہو رہی۔ اب 7واں جب جمعے کا روز آیا، کوئی عرابی، بخاری کے حدیث پاک ہے، یا کوئی عرابی، کوئی دوسرا صحابی کھڑے ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ ہلک المال وتہدم البناء وغرق المال، یا رسول اللہ اتنی بارش ہو چکی ہے، اتنی بارش ہو چکی ہے، اب تو ہمارے تہدم البناء، ہمارے مکان بھی گر رہے ہیں اور مال بھی غرق ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ اللہ کی جناب میں دعا کریں اللہ بارش کو روک دے۔ بارش لینے کے لیے بھی مصطفیٰ کی برگاہ میں، بارش کو رکوانے کے لیے بھی مصطفیٰ کی برگاہ میں۔ عقیدہ سنتے چلے جائیے گا۔ مصطفیٰ نے دعا فرمائی، بارش شروع ہو گئی، اب ہفتہ گزر گیا، بارش نہیں رک رہی، گویا کہ بادل بھی میرے مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ بادل بھی کہہ رہے تھے آئے آمنہ کے لال کے حکم پر ہیں، جائیں گے بھی آمنہ کے لال کے حکم پر۔ بادل بھی میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرتے ہیں۔ جناب والا صحابہ کرام کا انداز ہوا کرتا تھا، آج بھی ہم دعا کر دیا اللہ صدقہ اپنے محبوب کا بارش عطا فرما دے، یا اللہ اپنے محبوب کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ بارش عطا فرما۔ راوی فرماتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں، حضرت انس اس روایت کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے، اب حضور نے جب دعا کی نا پہلے بارش کے لیے، پھر جب بارش رکوانے کی باری آئی تو حضور نے یہ نہیں کہا یا اللہ بارش کو روک دے، اب میرے مصطفیٰ کریم سے ممبر سے اترتے ہیں،
اتر کر حضور علیہ السلام اپنی انگلی گھماتے ہیں. عاشق کہے گا سبحان اللہ. بادلوں پر حکومت چلتی ہے میرے مصطفیٰ کی. حضور علی راوی فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے باہر نکلے اپنی انگلی گھما رہے ہیں. جدھر جدھر میرے مصطفیٰ کی انگلی جاتی ہے ادھر ادھر سے بادل پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. راوی فرماتے ہم باہر نکلے, جہاں جہاں مصطفیٰ کی انگلی گئی وہاں بارش کوئی نہیں, بادل کوئی نہیں. ایک مسافر مدینے سے باہر سے آیا, ہم نے اس سے پوچھا یہ تو بتلا بارش کی کیا صورتحال ہے. کہا مدینے سے باہر بارش اب بھی ہو رہی ہے, لیکن جہاں جہاں مصطفیٰ کا اشارہ گیا وہاں سے بادل پھٹنا شروع ہو گئے. چاند چک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بعد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا زمانہ ہے, آخری بات ہے, قحط سالی پڑ گئی, بارش ختم ہو گئی, بارش نہیں ہو رہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک میدان میں صحابہ کرام کو لیا, صحابہ کو لے کر میدان میں پہنچ گئے. تو جب حضور علیہ السلام ظاہری حیات تھی, حضور علیہ السلام زندہ تھے, تو صحابہ کا انداز ہوتا حضور کی برگاہ میں آ جاتے. جب حضور علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے, حضرت عمر رضی اللہ خلیفہ ثانی ہے, حضرت عمر جب بارش کی دعا کے لیے جب نکلے نا, اکیلے نہیں گئے بلکہ حضور علیہ السلام کے نسب دار قرابت دار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور جا کر میدان کے اندر رب کی برگاہ میں دعا کر دیا, اللہ جب حضور علیہ السلام زندہ تھے, ظاہری حیات تھی حضور علیہ السلام کی, ہم تیری برگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے تھے, تو آج یا اللہ آج تیرے محبوب کے چچا حضرت عباس کو لے کے آئے ہیں, اے مولا حضور کی چچا حضرت عباس کا واسطہ رحمت والی بارش عطا فرما. راوی فرماتے حضرت عمر نے دعا کی, بارش نازل ہونا شروع ہو گئی. پتہ چلا نیک بندوں کا وسیلہ دیا جائے بارش ہو جاتی ہے, اور یہ بارش تو وہ رب کی رحمت ہے کہ میرا آقا علیہ السلام ایک مرتبہ, حضرت انس روایت مسلم کے حدیث پاک ہے, آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام باہر نکلے نا, ایک مرتبہ باہر نکلے تو اپنے کندھے مبارک سے آپ نے پلہ اٹھا لیا, اپنی چادر جو تھی وہ اٹھا لی, سر سے آپ نے امامہ اتار لیا, تو بارش کے باہر کھڑے ہو گئے. تو حضرت انس فرماتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہوا, آپ بارش میں بھیگ رہے ہیں, بارش میں باہر چلے گئے ہیں اور آپ پر بارش برس رہی ہے اور کندھے سے آپ نے پلہ اٹھا لیا, بات کیا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو بارش ہے, یہ جو قطرے ہیں, یہ ڈائریکٹ میرے رب کی طرف سے آ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں رب کی رحمت ہے. ایک علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو بارش ہوتی ہے اگر اس کا ایک قطرہ ڈائریکٹ آسمان سے نیچے آئے تو ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے, یہ زمین کے نیچے طے میں چلا جائے. یہ تو رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہاں سے لے کر زمین تک چھوڑ کے ایک ایک فرشتہ ایک ایک کڑی کو جاتا ہے. ہاں یہ رب کی رحمت ہے, یہ رب کا فضل ہے ہم پر. اور جب آندھی آتی, المستدرک کے اندر حدیث پاک موجود ہے, متفق علیہ بھی حدیث پاک ہے, فرمایا جب آندھی آتی تو میرا آقا علیہ السلام کا چہرہ بدل جاتا, جب بادل آتے کالے سیاہ, میرا آقا علیہ السلام پریشان ہو جاتے, میرا آقا علیہ السلام پریشانی کے عالم میں ادھر جاتے ادھر جاتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے جب آندھی آتی ہے میں ڈر جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب نہ ہو جو میری امت پہ نازل کر دیا گیا ہو. اللہ اکبر. آج بھی ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ رحمت والی بارش عطا فرما. اور جب بارش ہو, حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ دو جگہ ایسی جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے, ایک بارش کے وقت, دوسری اذان کے بعد. تو جب بارش ہو تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, یہ رب کی رحمت ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ جمعہ پڑھانا اور آج کے موضوع کو اپنی برگاہ میں اللہ قبول کر کے اپنی رحمت سے بارش عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.